السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقعدہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدل، قتال، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، یہ سب کچھ منع ہے۔ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا بہت افضل ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہو تو اس مہینے میں خوب روزے رکھے، مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لے، چاہے تو جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ لے، اور ساتھ میں مہینے کے جو چاند کی تاریخ 13، 14 اور 15 یعنی یوم بیس کے روزے رکھے، تو عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں روزے رکھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے تاریخی واقعات بھی ہوئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کا وعدہ کیا، کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہاں پہ ان کو توریت سے نوازا، بہت سارے معجزات دیے، اور بہت سارے تاریخی واقعات، غزوات بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ اسی مہینے میں ہوا، جسے قرآن پاک میں سورہ فتح میں فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہر محاذ میں، ہر جنگ میں فتح پائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر جگہ فتح یاب کیا۔ یہ مہینہ خاص کر عمرہ کے لیے ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور وہ چاروں ہی اسی مہینے میں کیے، کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا باقی سب مہینوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے۔ کچھ سلف صالحین کہتے ہیں کہ اس مہینے میں رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے عمرہ کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ ہے کہ جس نے عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کو عمرے کی جگہ ایک حج کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ایک جماعت ہے سلف صالحین کی، وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو عمرہ ہے وہ تمام مہینوں سے زیادہ ثواب ہے اس مہینے میں عمرہ کرنے کا۔ جس کے پاس توفیق ہے، اللہ نے عطا کی توفیق اسے، جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور اس مہینے کی جو برکات ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کرے، ضرور کوشش کریں کہ وہ اس مہینے میں عمرہ کرے، اور اس مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کرے۔ جو جتنا ہو سکتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا جسم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو ضرور اس مہینے سے جو ہے نا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، کہ اس مہینے میں روزے رکھنا عام مہینوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔